ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اڈانی گروپ نے تلنگانہ میں 12,400 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے یادداشت مفاہمت پر کیے دستخط۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک، سائبر کرائم پولیس میں شکایت درج، تحقیقات جاری۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 17 جنوری تا 10 فروری برقی سربراہی میں رہے گی رکاوٹ۔ تلنگانہ کونسل کے لیے کانگریس کے 2 امیدواروں کا سرکاری طور پر اعلان، لمحے آخر میں ایک امیدوار تبدیل۔ پرجا بھون کے قریب حادثہ کیس، FIR میں سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کا نام بھی درج۔ قہر کے سبب شمشاباد ایئرپورٹ سے گزشتہ 3 دنوں میں تقریباً 37 پروازیں ہوئی منسوخ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا تیسرے دن بھی دورہ سوئٹزرلینڈ جاری ہے۔ انہوں نے ڈاووس میں عالمی معاشی فورم کے اجلاس کے حصے کے طور پر وہاں کئی سرکردہ شخصیات اور صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اڈانی گروپ کے صدر نشین گوتم اڈانی و دیگر سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں صنعتی یونٹس کے قیام اور سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے۔ راج بھون کے عہدیداروں نے اس تعلق سے سائبر کرائم پولیس سے شکایت کی۔ ذرائع کے مطابق ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہوئے غیر ضروری پوسٹ کیے گئے۔ سائبر کرائم پولیس نے فوری کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا کے فیس بک اکاؤنٹ کو بھی ہیک کیا گیا تھا۔ شہر حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر قہر کی وجہ سے کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہے۔ حکام نے گزشتہ 3 دنوں میں تقریباً 37 پروازوں کو منسوخ کیا ہے۔ 3 روز سے موسم کی تبدیلی کے باعث شدید قہر دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شمشاباد ایئرپورٹ سے دیگر ریاستوں اور بیرون ملک پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اتوار کو 14 پروازیں، پیر کو 15 پروازیں اور منگل کو 8 پروازیں منسوخ کی گئی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ڈاووس میں گوتم اڈانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر 12,400 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے 4 یادداشت مفاہمتوں پر اڈانی گروپ نے ریاستی حکومت کے ساتھ دستخط کیے۔ یہ سرمایہ کاری آئندہ چند سالوں میں تلنگانہ میں کی جائے گی۔ اڈانی گرین انرجی تلنگانہ میں 1350 میگا واٹ کے پروجیکٹ کے قیام کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اڈانی کنگز ڈاٹا سینٹرز چند ویلی میں 100 میگا واٹ کی صلاحیت کے ساتھ قائم کیا جائے گا، جس کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ امبوجا سیمنٹ لمیٹڈ تلنگانہ میں 6.0 MTPA کی صلاحیت کے ساتھ 1,400 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اسی طرح دیگر پروجیکٹس پر اڈانی گروپ 1,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اڈانی کو یقین دلایا کہ ریاستی حکومت پروجیکٹس کے لیے مطلوبہ سہولیات، بنیادی ڈھانچے اور تعاون فراہم کرے گی۔ گوتم اڈانی چیئرمین اڈانی گروپ نے کہا کہ تلنگانہ میں نئی حکومت انتہائی سرمایہ کار دوست ہے اور نئی منصوبہ بند پالیسیوں کے ساتھ مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا اڈانی گروپ تلنگانہ میں تیز رفتاری سے ترقی کرتا رہے گا۔ جمعیت علماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی جانب سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد مسجد عالمگیر واقع گوٹالہ بیگم پیٹ میں عمل میں آیا، جس کی صدارت جمعیت العلماء ہند صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے کی، اور آج پہلی نشست میں صدر جمعیت علماء حضرت مولانا محمود مدنی کا خطاب ہوا۔ اس موقع پر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد اور جنرل سیکریٹری پیر خلیق احمد صابر موجود تھے۔ اس 2 روزہ ورکشاپ میں تلنگانہ و آندھرا کے مختلف اضلاعوں سے علماء کرام نے شرکت کی۔ شہر حیدرآباد میں 17 جنوری تا 10 فروری برقی سربراہی میں رکاوٹ رہے گی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں موسم گرما میں برقی کی طلب کی تکمیل، برقی لائنز اور سب اسٹیشنز میں مرمت کے کاموں کے سلسلے میں مختلف مقامات پر 17 جنوری تا 10 فروری برقی سربراہی میں رکاوٹ رہے گی۔ TSSPDCL کے مطابق فیلڈ کے سطح کے اسٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 17 جنوری سے 15 منٹ سے 2 گھنٹوں کے درمیان مرمت کے کام مکمل کریں۔ اتوار اور تہواروں کے سوا دیگر دنوں میں سربراہی میں خلل پڑے گا۔ محکمہ برقی نے صارفین سے تعاون کی خواہش کی ہے۔
تلنگانہ قانون ساز کونسل میں MLA کوٹے کے تحت ہونے والے 2 خالد نشستوں کے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے 2 امیدواروں کے ناموں کا آج سرکاری طور پر اعلان کیا ہے، جن میں تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر مہیش کمار گوڈ اور NSUI کے ریاستی صدر B وینکٹ شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہائی کمان نے 2 امیدواروں A دیاکر اور وینکٹ کے نام کو خطیت دیتے ہوئے انہیں پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ آج اچانک ایک امیدوار A دیاکر کی جگہ مہیش کمار گوڈ کے نام کا اعلان کیا گیا۔ تلنگانہ کے کمرم بھی آصف آباد ضلع میں 2 شیروں کی موت پر محکمہ جنگلات کے عہدیداروں بشمول فارسٹ ڈویژنل آفیسر اور فارسٹ رینج آفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ حال ہی میں ضلع میں 2 شیروں کی اموات ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں PCCF نے احکامات جاری کیے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق کاغذ نگر FDO وجے بابو اور FRO وینو گوپال کو شیروں کے تحفظ میں لاپرواہی پر معطل کر دیا گیا۔ فیلڈ ڈائریکٹر کی جانب سے داخل کردہ رپورٹ کی بنیاد پر یہ معطلی عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ان عہدیداروں نے شیروں کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن کا استعمال نہیں کیا اور وہ شیروں کے علاقوں کے حالات کا تجربہ نہیں کر پائے۔ جنگلات میں قبضوں کو روکنے میں بھی وہ ناکام رہے۔ اسی دوران ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نیرج کمار نے کاغذ نگر ڈپٹی RO پوشٹی اور FBO سری کانت کو فرائض میں لاپرواہی پر معطل کر دیا۔ ان عہدیداروں نے 2 شیروں کی لاشیں پائی جانے پر اعلیٰ حکام کو اس بات کی اطلاع نہیں دی۔ مقامی چرواہوں نے حکام کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ حیدرآباد کے کاٹے دان نیتاجی نگر میں ڈرمز کی تیاری کا کام کرنے والی کمپنی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کل رات پیش ہے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا۔ آگ کے ساتھ دھوئیں پر مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع دے دی، جس کے بعد عہدیدار وہاں پہنچے اور آگ کو قابو میں کیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ بودن کے BRS کے سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کے خلاف حیدرآباد کی پنجاگٹا پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ پرجا بھون کے پاس ان کے فرزند کی گاڑی کے حادثے کے معاملے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس FIR میں عامر شکیل کا نام بھی شامل کیا ہے۔ شکیل عامر پر اس حادثے کے معاملے پر اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کا الزام ہے۔ تاحال 10 افراد کے خلاف کیس بک کیا گیا، جبکہ 3 کی گرفتاری عمل میں آئی۔ گزشتہ ماہ پولیس نے عامر شکیل کے بیٹے ساحل پر سڑک حادثے کا کیس درج کیا تھا، جبکہ 3 دن قبل عامر شکیل کے فرزند نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے ان کے خلاف درج FIR کو کل عدم قرار دینے کی درخواست کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ضروری ان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بھینسہ میں آل انڈیا ریٹائرڈ امپلائیز ڈے منایا گیا، جس میں مہمان خصوصی P راما راؤ پٹیل MLA تھے، جن کی ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ملازمین ایسوسی ایشن کے ذمہ داران ڈاکٹر دامودر ریڈی اور معین الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بھینسہ میں کئی BRS قائدین نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ BRS پارٹی سے وابستہ کبیر منڈل اور تانور منڈل کے مختلف موضوعات عوامی منتخبہ نمائندوں، جن میں رمیش موزے کپٹی سرپنچ، بھوجا بائی یادو موزے بورگاؤں سرپنچ اور MPTCs سابقہ MPTCs VDCs ممبران و دیگر نے بھینسہ میں موجود کانگریس قائد بھوسلے نارائن راؤ پٹیل سابقہ رکن اسمبلی کی رہائش گاہ کملا کاٹن فیکٹری پہنچ کر ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس پر تمام کو کانگریس قائد بھوسلے نارائن راؤ پٹیل سابقہ رکن اسمبلی نے کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین میں اکھلیش پٹیل، آنند راؤ پٹیل، MA لطیف، ضلع اقلیتی جنرل سیکریٹری شنکر چندرے، D بھیم راؤ ایڈوکیٹ، اوم پرکاش اور جاوید خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ اڈانی گروپ نے تلنگانہ میں 12,400 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے یادداشت مفاہمت پر کیے دستخط۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملی سائی سندر راجن کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک، سائبر کرائم پولیس میں شکایت درج، تحقیقات جاری۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 17 جنوری تا 10 فروری برقی سربراہی میں رہے گی رکاوٹ۔ تلنگانہ کونسل کے لیے کانگریس کے 2 امیدواروں کا سرکاری طور پر اعلان، لمحے آخر میں ایک امیدوار تبدیل۔ پرجا بھون کے قریب حادثہ کیس،
FIR میں سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کا نام بھی درج۔ قہر کے سبب شمشاباد ایئرپورٹ سے گزشتہ 3 دنوں میں تقریباً 37 پروازیں ہوئی منسوخ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز، جہاں پر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے علاوہ دیگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے اس نمبر پر پروپرائٹر محمد ریاض احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9700358014 یا پھر 9182535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ آپ کا اطمینان ہی ہماری کامیابی۔